بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جانب سے تمام اہل اسلام اور عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی پرمسرت ساعتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ شاعر بے بدل، عالم ذی شان، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا علامہ نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مبارک ہو تجھ کو اے ایمان والو کہ کونین کے تاجدار آ گئے۔ مبارک ہو تجھ کو اے ایمان والو کہ کونین کے تاجدار آ گئے، وہ کیوں نہ ہوں پیارے ہمیں اپنی جان سے، خدا کو بھی جن پر پیار آ گئے۔ تو ناظرین و سامعین، آج مبارکباد دینے کے لیے علامہ نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ویسے تو ان کا ہر شعر اس مبارک نعت کا اپنے اندر معانی کا ایک سمندر موجزن رکھتا ہے، لیکن ویڈیو بہت طویل ہو جانے کے خوف سے مختصر سی وضاحت پر اکتفا کروں گا، تاکہ آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مبارکباد بھی پیش ہو جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانہ عقیدت جو ہے وہ بھی پیش ہو جائے، اور ساتھ ساتھ علامہ نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو جائے، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں، مبارک ہو تجھ کو اے ایمان والو کہ کونین کے تاجدار آ گئے، وہ کیوں نہ ہوں پیارے ہمیں اپنی جان سے، خدا کو بھی جن پر پیار آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہیں بہت بہت مبارک ہو کہ وہ ہستی تشریف لے آئی جن کے سر پر دونوں جہانوں کی سرداری کا تاج ہے۔ آپ کے سر مبارک کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اس پر ایسا تاج ہے جو دونوں جہانوں کی حکمرانی اور سرداری کا بھی ہے، اور روز حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر شفاعت کا تاج بھی رکھا جائے گا۔ جب امتیں تمام نبیوں سے مایوس ہو جائیں گی اور سب یہ کہیں گے کہ میرے غیر کی طرف جاؤ، تو اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کروائیں گے، اور بحکم الہی سب کی شفاعت کریں گے، اور پھر آپ کی شفاعت سے ہم جیسے گناہگار جو ہیں وہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخلے کے مستحق بنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، آپ کو مبارک ہو کہ وہ ہستی تشریف لے آئے جن کے سر مبارک پر دونوں جہانوں کی سرداری کا تاج ہے، اور وہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال و جان اولاد ہر چیز سے پیارے ہیں، اور اتنے پیارے کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں۔ گناہ گار و بے چین کیوں ہو رہے ہو، اے بیمار و بے آس کیوں رو رہے ہو، نہ گھبراؤ تم اب تو الحمدللہ، تڑپتے دلوں کے قرار آ گئے۔ سوالیہ انداز میں علامہ صاحب گناہ گاروں سے پوچھتے ہیں کہ اب تم بے چین اور بے قرار کیوں ہو؟
اور بیماروں اور بے سہارا لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اب کیوں بے قرار اور مضطرب ہیں اور کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ اے گناہ گارو، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اے بیچارو، اے لاچارو، اے بے سہارو اور اے بیمارو، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ ہستی تشریف لے آ چکے ہیں کہ جن کی تشریف آوری سے گناہ گاروں کو گناہوں سے نجات ملے گی، بیماروں کو بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ اے بے آسرو، اب تو ہوشیں سنبھالو، نہ درد و علم کی صدائیں نکالو۔ اے بے آسرو، اب تو ہوشیں سنبھالو، نہ درد و علم کی صدائیں نکالو، ذرا آنکھیں کھولو، نظر تو اٹھاؤ، وہ دیکھو بے یاروں کے یار آ گئے۔ وہ کہتے ہیں اے بے آسرو، جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا سہارا ہے۔ جن کا کوئی نہیں، آپ ان کے بن کر تشریف لائے۔ تو فرمایا اے مظلوموں، اے مجبورو، لاچارو، بے سہارو، اب ہوش سنبھال لو، کیونکہ آپ کو سہارا دینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ لہذا اب آپ بے سہارا نہیں رہے، اب آپ کا کوئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی تشریف آوری سے بے سہاروں کو سہارا ملا، اور جن کا کوئی نہیں تھا، میرے آقا ان کے بن کے تشریف لائے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اب اپنی ہوش سنبھالو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رجوع ہو جاؤ اور آپ کی سنت مطہرہ پر عمل کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی معروضات پیش کرو، تو انشاءاللہ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی، تمہیں گناہوں سے اور تکالیف سے نجات ملے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائیں اور آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان پائیں گے۔ یہ گلزار ہستی کھلی کس لیے ہے، یہ زینت عرش کی بڑھی کس لیے ہے۔ یہ گلزار ہستی کھلی کس لیے ہے، یہ زینت عرش کی بڑھی کس لیے ہے، تو جبریل بولے کہ اے فلق والو، یہاں آج مولا کے یار آ گئے۔ سوالیہ انداز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا ہر ذرہ آج خوش کیوں نظر آتا ہے، آج ہر طرف باغ و بہار کا سماں کیوں محسوس ہوتا ہے، آج کائنات کی ہر چیز نکھری نکھری اور سنوری ہوئی کیوں نظر آتی ہے؟ تو اس کے حسن و جمال میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی طرح آج کے دن عرش معلیٰ کی زینت بھی بڑی ہے، اور آج جنت کو بھی سجایا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کیا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ساری کائنات والوں کو بتایا کہ آج اس ساری رونق کا، ساری چہل پہل کا اور اس ساری اہتمام کا، انتظام کا، سجاوٹ کا اور تزئین و آرائش کا
سبب صرف ایک ہی ہے کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ وہ رحمت سراپا و نور مجسم، شفیع الامم و رسول معظم، جہالت کی تاریکیوں کو مٹانے درخشندہ و تابدار آ گئے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، تو لہٰذا آپ سراپا رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا گیا، اور نور مجسم ہیں، تمام جسم اطہر آپ کا عین نور ہے۔ آپ کی نورانیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ یہاں نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، نور مجسم ہیں، شفیع الامم ہیں، یعنی تمام امتوں کی شفاعت کروانے والے ہیں۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا اور تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں کہ روز قیامت تمام امتیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیں گی اور اپنی شفاعت کے لیے درخواست کریں گی، لیکن وہ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ تو ہر طرف سے مایوس ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تمام لوگ حاضر خدمت ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بإذن اللہ ان کی شفاعت کروائیں گے۔ اسی لیے آپ کو شفیع المعظم کہا جاتا ہے، یعنی گناہ گاروں کے بخشوانے والے۔ نیک لوگوں کی شفاعت اور بخشش تو ویسے ہی ہو جائے گی اور ان کو جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں جب گناہ گار اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہوں گے، جب خوف زدہ ہوں گے، روز حشر کے حالات کی وجہ سے سراسیمہ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گناہ گاروں کو اپنے دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ تو منظر کچھ ایسا بنے گا کہ گناہ گاروں میں آ کے شامل پارسا ہوں گے۔ وہ پارسا، وہ نیک لوگ جن کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا، وہ بھی دوڑ دوڑ کے گناہ گاروں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ گناہ گاروں میں آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع عاصیاں جب دامان رحمت میں چھپائیں گی۔ شب و روز جن کو نظر تھی ترستی، بسی جن کے آنے سے ویران بستی۔ شب و روز جن کو نظر تھی ترستی، بسی جن کے آنے سے ویران بستی، وہ سینہ فگاروں کو مرہم لگانے، بڑے مہرباں غم گسار آ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے
مظلوم اور مجبور، دکھی اور لاچار، جن کا کوئی سہارا نہ تھا، جن کا کوئی دکھ درد بانٹنے والا نہ تھا، جن کے کوئی کام آنے والا نہ تھا، اور جن کا لا علاج مرضوں کا کسی کے پاس کوئی علاج نہ تھا، اور گناہ گاروں کو کوئی بخشوانے والا نہ تھا، وہ حسرت زدہ نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھتے تھے۔ تو لہٰذا دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے نظریں ترستی تھیں کہ آپ جلدی تشریف لائیں۔ تو اس شعر میں علامہ نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کو دن رات نظریں ترستی تھیں، جب آپ تشریف لائے تو پھر ساری دنیا آباد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بے سہاروں کو سہارا مل گیا، اور بے ہدایتوں کو ہدایت مل گئی، گمراہوں کو صراط مستقیم نصیب ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نہ صرف بستیاں اور گھر آباد ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دل بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نور ایمان سے آباد ہوئے۔ تو وہ ہستی تشریف لائے جن کی کائنات شب و روز منتظر تھی، لہٰذا اب وہ سینہ فگاروں کو مرہم لگانے کے لیے بڑے مہربان اور غم گسار بن کر تشریف لے آئے۔ اے واجد دل و جان قربان کر دے، نہ آنسوں بہا پیش ارمان کر دے۔ اے واجد دل و جان قربان کر دے، نہ آنسوں بہا پیش ارمان کر دے، تیرے جیسے آسیوں کے، تیرے جیسے بدقسمت آسیوں کے وہ مشکل کشا مددگار آ گئے۔ تیرے جیسے بدقسمتوں آسیوں کے وہ مشکل کشا مددگار آ گئے۔ تو علامہ صاحب اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے ہم سب کو اس ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے دل اور جان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نظر کر دیں۔ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو ہمارا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ ہی کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو علامہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ اے واجد اپنے دل و جان کو ان کی راہ میں قربان کر دے، اور اب تو رونا بند کر دے، اب تو آنسو بہانے بند کر دے۔ کیوں کہ اب تیرے جیسے بدقسمتوں اور گناہ گاروں کے لیے وہ مشکل کشا بن کر، شفیع المذنبین بن کر تشریف لا چکے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اتنا بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے ضرور ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان کو اپنا عظمت والا رسول عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور آپ کی
اتباع اور اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔